اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری 40th بک کتاب الوکالہ، اس میں احادیث جو ہیں وہ 2299 سے لے کر 2319 یعنی 20 احادیث ہیں اس کے اندر۔ وکالہ ہم ایک لفظ بڑا عام جانتے ہیں، وکیل، ٹھیک ہے، اور ہم نارملی لوگ اس کو کورٹ کچہری کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جو کورٹ میں آپ کی طرف سے پیش ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، کالے کوٹ والا۔ لیکن یہ جو وکالہ ہے یہ ٹرم یہ واسٹ ٹرم ہے، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ کے بیہاف پر کوئی بھی کام کوئی بھی کرے۔ اس میں آپ اس کو ایسے کہہ لیں، ریپرزنٹیشن، آتھورائزیشن، پراکسی، ایڈوکیسی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو وکالت صرف کورٹ کچہری کی حد تک نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ یہ کام جو ہے یہ کر دیں اور وہ جا کے وہ کام کر رہا ہے، تو اس نے آپ کا وہ کام بطور آپ کے وکیل کے کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ ریٹرن دیں۔ آپ اسے اگر زبانی بھی کہتے ہیں کہ جی جا کر یہ کام آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سودا طے کر رہے ہیں، یہ فلانے بندے سے جو ہے یہ معاملہ طے کر رہے ہیں، تو وہ شریعت کی جو ٹرم ہے اس میں اس کو وکیل کاؤنٹ کیا جائے گا۔ پاور آف اٹارنی بھی اسی میں شامل ہے، ہاں سب اختیار، وہ آتھرائزیشن اسی میں آ جاتی ہے۔ وکیل جو ہے وہ اسپیسیفک کام کے لیے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی، لیکن جنرل پاور آف اٹارنی میں بھی آپ مینشن کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کرے گا۔ سو کام جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ بطور وکیل، آپ دیکھیں مثال کے طور پہ نکاح میں وکیل، ٹھیک ہے، زکوٰۃ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، جی آپ یہ میری طرف سے یہ زکوٰۃ ہے، آپ کسی کو دے دیں، وکیل، ٹھیک ہے۔ قاضی نے بلایا عدالت میں، آپ اس کو آتھرائزیشن دے دیتے ہیں کہ جی میری طرف سے آپ پیش ہو جائیں، وہ وکیل، ٹھیک۔ اسی طریقے سے بندہ باہر بیٹھا ہے، یہاں کوئی پراپرٹی کے معاملات ہیں، اسے پاور آف اٹارنی دے دی ہے، تو جس کو دی ہے وہ اس کا وکیل ہے جو ملک سے باہر بیٹھا، ٹھیک، جس نے پاور آف اٹارنی دی ہے، لوکل بھی اگر ہے تو جس نے پاور آف اٹارنی دی ہے اس کا وکیل وہ ہوگا۔ یہ وکالت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سو ایک وہ صرف ایڈوکیسی تک یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف معاملات میں ہے، اسپیسیفک کام کے لیے ہوتی ہے۔ وکالت کا لغوی معنی حفاظت کرنا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ٹرمینالوجی میں جو ہے یہ اس کا ڈکشن میں ہے، لغوی معنی ایز پر ڈکشنری، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی ہوتی ہے ٹرمینالوجی، کہ شریعت کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے اندر یہ اصطلاح کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ میڈیسن میں آپ کہتے ہیں میڈیسنل ٹرمینالوجی، ٹھیک ہے۔ سو اصطلاح جہاں پہ بھی ہے دیٹ مینس ٹرم، اصطلاح ٹرمینالوجی۔ اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا، کسی کو اپنا نائب بنا دینا، اور کسی کو اپنے معاملات میں تصرف کا اختیار دے دینا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے الوکیل اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ایکچولی ہم اپنا کام اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیر کمز دیٹ صفت الوکیل، ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
ٹھیک ہوگی بات. سو الوکیل کی جو صفت ہے وہ تب ایکٹیو ہوگی، ان افیکٹ ہوگی، جب آپ یعنی مسلمان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، تو وہ تمہارے لیے الوکیل ہے. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، تو تمہیں سمجھائیں گے. پورا قرآن 99 صفات پہ کھڑا ہے، سمجھے. ہم تو اس کی شان نزول پڑھ لیتے ہیں، ہم اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، ہم اس میں سے احکامات لے لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، نارملی یہ ہوتا ہے، اور ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو اس کی آپ کہیں نا کہ روح ہے، وہ 99 صفات ہے. اگر آپ اس اینگل سے تفسیر کریں، کوئی بھی یہاں نہیں مانے گا. جبری مان جائے گا، دلی نہیں مانے گا. نو جی اس میں تو حدیث ہی نہیں ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالرائے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو سوا اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. ویسے تو ہر چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن علم جو ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے. اور کیا کہیں بہرحال، لیکن وہ کبھی یہ غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ کلام نازل ہوا جس کی ڈیپتھ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور پھر آپ لکھوا بھی دیتے تھے، اور جو لکھا جاتا تھا اس کو آپ کریکٹ بھی کروا دیتے تھے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا الحمدللہ کہ سین کے جو 3 یہ دندانے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے تھے. لوگ اس کو سیدھا، جس طرح ہم اردو میں نہیں لکھ دیتے سین سیدھا، وہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ اس کو ایسے نہیں، اس کو 3 ایسے دانوں میں لکھو. کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ کبھی نہیں کیا. یہ پکی نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی تعلیم کا محتاج نہیں رکھتا جب خود علم دینے پہ آئے. سمجھے. جب وہ خود علم عطا کرے نا، تو پھر دنیاوی تعلیم کا وہ محتاج نہیں رکھتا. جس کا اللہ معلم ہو نا، اس کو دنیاوی معلم کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن محبوب میں اور امت میں فرق رکھا جاتا ہے، اور اس لیے دنیاوی علوم کی حد تک کم از کم ہر امتی کے لیے استاد کی ضرورت ہے. سمجھے بات؟ گاٹ مائی پوائنٹ. اپنے حبیب کے لیے تو وہ بھی نہیں رکھا، ٹھیک، لیکن امت کے لیے یہ ہے کہ کم از کم دنیاوی علوم کی حد تک استاد ہونا چاہیے. آ رہا ہوں ادھر یار. ٹھیک. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگییں ان علوم کو حاصل کرنے میں لگا دی، اور محنت اور کوشش اور ایفرٹس اور توانائیاں، ساری انرجی ان ڈگریوں کو حاصل کرنے میں لگا دی جن کا سانس بند ہونے کے ساتھ فائدہ ختم ہو جائے. ٹھیک. قبر میں یہ تخصیص نہیں ہوگی کہ کون جنرل ہے، کون پریزیڈنٹ ہے، کون جج ہے، ٹھیک ہے، کون مولانا ہے، کون علامہ ہے، کون پیر ہے. وہاں تو یہ ہے، نمبر 1 تو کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے. ٹھیک ہے، نبی کو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ کہ جو تیرے ذمہ لگایا گیا تھا، کیا تو نے اس میں انصاف کیا.
سمجھے؟ مختصر یہ ہے، آپ اسی کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بلکہ وہاں تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو دنیاوی عہدے ہیں، یہ وبال جان بن جائیں گے، وبال جان بن جائیں گے، سمجھے؟ وہاں بندہ کہے گا کاش یار میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہاں وہی عہدے جو ہیں وہ باعث فخر ہوئے ہوتے ہیں، اور تب قبر میں اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ علوم بھی ضروری ہیں، تو اس کا پھر مڈ وے کیا ہے؟ اس کا مڈ وے یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا ٹائم دیں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے، اور باقی ٹائم جو ہے آپ علوم شریعہ میں اور علوم دین جو ہیں اس کے اصول کے لیے لگائیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو قبر میں اترنے کے بعد فائدہ دے گی، سمجھے؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ ملک کا سینیٹر بنا بیٹھا ہوتا ہے، پرائم منسٹر یا وزیر بنا بیٹھا ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو کہنا سورہ اخلاص پڑھ لیں تو وہ نہیں پڑھی جاتی ان سے، دین کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، تو خرابیاں ہوتی ہیں۔ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے وہ بات یہ تھی کہ تفسیر بالرائے جو ہے نا، کہا جائے، اگر اگر تفسیر بالرائے قرآن اور حدیث کی الائنمنٹ میں ہے، یعنی اس کے معنوں سے باہر نہیں جاتی، تو پھر وہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے۔ جب آپ صفات کو دیکھنا شروع کریں نا، اگر آپ دیکھیں نا، فی الحال تو ذہن سے اترا ہوا ہے نا، ذہن میں ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ صفات کے اوپر گھومتا ہے، سٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام آیات جو ہیں اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ موجود ہے، کار فرما ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ کی صفت جو ہے وہ اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ مگر ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمیں اس طرف کوئی عالم لے کے نہیں گیا۔ کیوں نہیں لے کے گیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ تمہیں دوسرے الفاظ میں معلوم بھی ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتانے لگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو جانیں، سمجھے؟ یہ ان حضرات کے لیے ممکن نہیں ہے جو کہ صرف کتاب اور حدیث کے ظاہر پہ جاتے ہیں، سمجھے؟ جو باطن کے منکر ہیں ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بس وہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نابینا تو پھر سارے نابینا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ابھی اگر تم اس اینگل سے دیکھو گے نا آیات کو، تمہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ صفات نظر آئیں گی ہر آیت کے اندر۔ وہ تو آیت کے اندر نازل ہوئی ہوئی ہے نا، میں ان آیت کی بات کر رہا ہوں جس میں وہ نہیں ہے، جس میں صفات، ایک تو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ اس طرح علیم کریم آئی ہوئی ہے آیات، هو اللطیف الخبیر، هو الحی القیوم، یہ آیت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ساری آیات میں ایسا نہیں ہے، ساری آیات میں ایسا نہیں ہے۔ جن آیات میں صفات نازل نہیں بھی ہوئی نا ظاہراً، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس کے اندر بھی صفت ملے گی، وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا جو ہے وہ مظہر ہے، آئینہ ہے وہ کسی نہ کسی صفت کا، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ جو پرندے، 4 پرندے جو ہیں وہ ذبح کر کے مکس کر کے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے تو وہ واقعہ پڑھ لیا نا، اب وہاں صفت کی اپلائی کرے گی، وہاں صفت اپلائی کرے گی الباعث، الباعث اٹھانے والا، سمجھے؟ یہ اپلائی کرے گی۔ الممیت موت دینے والا، کیونکہ ذبح کیا گیا تو پرندے مر گئے، وہ مرے کس کے حکم سے ہیں؟ وہ نبی کے حکم سے تو نہیں مرے نا، وہ مرے اللہ کے حکم سے۔ الممیت
ظاہری حیات کو اس نے ختم کر دیا. جب اٹھایا الباعث، آپ سمجھے بات؟ سو یہ قرآن جو ہے یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ صرف بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے، یا اس کے سائے میں بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے سائے میں رخصت تو کرتے ہیں، چوتھے دن پھر وہ گھر آئی ہوتی ہے. وجہ کبھی سوچا ہے اس بات ہے نا؟ یہی مسئلہ ہے نا. آپ اس کی ظاہری حفاظت تو کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کو دینا چاہیے تھا وہ تو آپ نے نہیں دیا. اصل چیز جو ماں باپ دے سکتے ہیں نا اولاد کو، وہ ہے علم نافع اور اچھی تربیت اکارڈنگ ٹو شریعہ. اور جب شریعہ کا لفظ آئے نا تو ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے، او لو جی داڑھی رکھیں گے، پانچے اوپر ہوں گے ٹخنوں سے، وہ بھی ایک عجیب مذاق ہے. مطلب میں اسے مذاق ہی کرتا ہوں، یہ کم علمی کا ہمارا معاملہ ہے. سمجھے؟ ہیں؟ ہاں بالکل ایسا نہیں ہوتا. نہ تعلیم سے روکا ہے شریعت نے، نہ ملازمت سے روکا ہے، نہ کسی چیز سے روکا ہے، لیکن شرعی تقاضوں کو آپ پورا کر دیں ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. علم کے لیے اللہ کا اذن چاہیے، سمجھے، اللہ کا ارادہ چاہیے کہ وہ علم عطا کرے. باقی سب باتیں جو دنیاوی ہیں، بس اس کو یہ یاد رکھو. وہ کلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا ہوگا نا، تبھی تو کلام نازل ہوا. اور جو تفسیر میں لکھا ہوا میں اس کی بات کروں گا. 50,000 کوس دور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا. اگر یاد ہو تفسیر میں پڑھایا تھا، یہ تفسیر الدر المنصور سے پڑھایا تھا. اس کی جلالت یہ ہے کہ فرشتہ جو نور سے بنا ہوا ہے وہ تاب نہیں لا سکتا، تو اتنے فاصلے سے اس کو نازل کیا گیا. واللہ عالم بالصواب. آپ نے تو وہ دیکھا جو تفسیر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک، تو اس کی جلالت کا اندازہ اسی سے لگا لو. لیکن کیا کبھی کسی نے کوشش کی ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے ساری اس کا جو ہے وہ علم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب بندے کی طبیعت گھبرا جاتی ہے، کیونکہ اس کا جلال برداشت ہی نہیں ہوتا. تو اس سے کیا کرتے تھے بعض اولیاء اللہ، تو یہ کرتے تھے اس سے نکل کے نا مرغوں کی لڑائی دیکھنی شروع کر دی. حالانکہ وہ غلط کام ہے، غلط کام ہے نا. میں نے جا کے توبہ کی تو دوبارہ اپنے اس پہ بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت آتا تھا آپ استغفار پڑھتے تھے. لوگوں نے جو یہ جو علم ظاہر کا علم صرف رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کا کچھ بنا لیا. انہوں نے کہا ہمارے جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ. سو وہ اس کی جو جلالت ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. سمجھے؟ وہ اندر سے بندے کو ایسا تیر کر کے رکھ دیتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں. اگر نماز آپ اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، آپ سے 2 رکعت اتنی مشکل سے مکمل ہوں گی، میں نہیں مانتا کہ مکمل ہو جائے. اچھا جی، باب وکالہ الشریک فی القسمتی وغیرہ. تقسیم وغیرہ کے کام میں ایک پارٹنر کا اپنے دوسرے پارٹنر کو وکیل بنا لینا. یہ ساجی لکھا ہوا ہے، ساجی بندوں کو سمجھ نہیں آتی، پارٹنر کو ہوگے تو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. بات وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی قربانی کے جانور میں شریک کر لیا، پھر انہیں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2505. اور یمن سے آئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ احرام پر قائم رہیں، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لیا. اس سے صحیح بخاری کی روایت ہے. اور گوشت تقسیم کرنے کی جو روایت ہے یہ والی، وہ یہ ہے
صحیح بخاری 1716 یہ ہم کر چکے ہوئے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، یعنی قربانی میں شریک بھی ہو گئے اور گوشت تقسیم کرنے کی ڈیوٹی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی لگا دی۔ تو اس طرح آپ نے اپنے جو پارٹنر تھا قربانی میں اس کو آپ نے وکیل بھی بنا دیا، سمجھے؟ سو یہاں اس سے جو چیز اسٹیبلش ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ جب کوئی کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں یا جو کوئی یہ پراپرٹی میں شراکت داری ہے جن کی، ٹھیک ہے، یا ورثہ ہیں وہ پراپرٹی میں، تو وہ کسی ایک بندے کو اس کے معاملات کے لیے نامینیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ اس کا یہ کرکس ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 7 بندے نہیں شامل ہوتے بڑے جانور میں؟ یہ اونٹ ہے نا، قربانی کے اونٹ تھے یہ، دیکھیں اس لیے بریکٹ میں لکھ دیا تھا ایکسپلینیشن کے طور پہ، قربانی کے اونٹ تھے، تو بڑے جانور تو 7 شامل ہو سکتے ہیں نا، تو اس لیے تو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی جس طرح قربانی ہوتی ہے بڑے جانور میں، تو کسی ایک کو آپ کہیں کہ یہ غربا میں تقسیم کر دے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اس کا یہ معاملہ۔ حدیث نمبر 2299، یہ 1707 میں گزر چکی ہے۔ 2300 یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ان کے حوالے کی تاکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ان کو تقسیم کر دیں۔ ایک بکری کا بچہ باقی بچ گیا، جب اس کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کر لے، یعنی تم اپنی طرف سے اس کو قربان کر دو، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ بھی وہی ایشو کہ تقسیم کے لیے حضرت عقبہ بن عامر کو وکیل بنایا آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی، تو لہذا یہ وکالہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مسائل اپنی اپنی جگہ پہ جو شرعی دلائل ہیں اس کے لیے یہ کارآمد ہے، یہ ثبوت ہے اس کا۔ چیپٹر 2، حدیث نمبر 2301، اگر کوئی مسلمان دارالحرب یا دارالاسلام میں کسی حربی یا کافر کو اپنا وکیل بنائے تو یہ جائز ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بیان کیا ہے، میں ریپیٹ کسی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ صحیح بخاری اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ مجموعہ حدیث نہیں ہے، اس کو مجموعہ حدیث ہی لیا جاتا ہے، آل اوور دی ورلڈ اس کو مجموعہ حدیث لیا جاتا ہے۔ کوئی میری بات کو مانے گا ہی نہیں کہ یہ مجموعہ حدیث نہیں ہے، لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے جو مسائل ہیں شریعت کے، وہ جس چیز سے انہوں نے اخذ کیے ہیں نا، وہ انہوں نے یہاں پہ دیے قرآن اور سنت میں۔ اسی لیے جو ترجمۃ الباب ہے اس میں آیات بھی ملیں گی۔ اب یہ جو اوپر یہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے جو باب کا عنوان ہے کہ اگر کوئی مسلمان دارالحرب یعنی جہاں وار زون میں یا دارالاسلام مسلمانوں کے ملک میں کسی حربی کافر کو یعنی جن کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے اپنا وکیل بنائے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو انہوں نے جواب دینے کی ہے اس کو یہاں لکھا ہے کہ جازہ، یہ اوپر جو ہے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ تو یہ جائز ہو گیا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس کو جائز کس بنا پر وہ کہہ رہے ہیں، وہ حدیث انہوں نے نیچے کوٹ کر دی، آپ سمجھ گئے بات۔ سو ایکچولی امام بخاری نے یہ اپنی شرح جو ہے یہ اپنی فقہ جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے میں انہوں نے صحیح احادیث جو ہیں وہ ان کا انتخاب کیا، اس کی بیس پر انہوں نے اپنی فقہ جو ہے وہ ڈیولپ کی۔ اب وہ ہمارے ہاں لوگ اس کو باب کو تو چھوڑ جاتے ہیں، صرف حدیث کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ مجموعہ حدیث میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، سمجھ گئے، وگرنہ یہ فقہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس لیے جو باب کی ٹائٹل ہے اس کی اہمیت یہ ہے، اور انہی کی بنیادوں پہ آگے امام مسلم نے اور جو
اربع سنن ہیں، انہوں نے سب نے انہی کی بنیاد پہ یہ ایسا مسائل جو ہیں وہ انہوں نے عکس کرنے کے اس کے سپورٹ میں انہوں نے احادیث وغیرہ کوٹ کی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ انہوں نے کہا کہ جائز ہے. اب نیچے حدیث کیا ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ اپنے اس کے درمیان لکھوایا کہ وہ میرے بال بچوں یا میری جائیداد کی جو مکہ میں ہے حفاظت کرے، اور میں اس کی جائیداد کی جو مدینہ میں ہے حفاظت کروں گا. میوچل ایگریمنٹ ہو گیا. جب میں نے اپنا نام لکھتے وقت رحمان کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں رحمان کو کیا جانوں، امیہ بن خلف نے. ٹھیک ہے. اب یہ ان سے لڑائی تھی، اوپر دیکھا نا ٹائٹل میں، تم ذرا تنگ نہ ہونا، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں تھا حربین، ٹھیک ہے، دار الحرب میں. اب مکہ دار الحرب تھا کیونکہ وہاں پہ لڑائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، حربی کافر یہ وہی امیہ بن خلف، حربی کافر. ٹھیک ہوگی بات. عبد الرحمن بن عوف مسلمان، یہاں پہ ہے کوئی مسلمان ہی ہے نا. آپ سمجھ میں آ گئی بات. یہ ہے نا، یہ مسلمان، کوئی مسلمان نہیں لکھا. سو اب آ جاؤ، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے لگا میں رحمان کو کیا جانوں، تم اپنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا. چنانچہ میں نے عبد عمرو لکھوا دیا، عبد الرحمن بن عوف کا جو نام تھا اس کو. بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور فوراً ہی انصار کی ایک مجلس لے آئے. انہوں نے مجلس والوں سے کہا یہ دیکھو امیہ بن خلف ادھر موجود ہے، اگر امیہ کافر بچ نکلا تو میری ناکامی ہوگی. یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت بلال نے کہا. چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے ہو لی. جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آ لیں گے تو میں نے اس کے لڑکے کو آگے کر دیا تاکہ اس کے ساتھ وہ جو لڑائی ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ ہوتی رہے. تو پیچھے کیونکہ معاہدہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بچ جائے پیچھے، لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر بھی وہ ہماری طرف بڑھنے لگے. امیہ بہت بھاری جسم کا تھا. آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آ لیا تو میں نے ان سے کہا کہ زمین پر لیٹ جا. جب وہ زمین پر لیٹ گیا تو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو روک سکوں، لیکن لوگوں نے میرے جسم کے نیچے سے اس کے جسم پر تلوار کی ضربات لگائیں اور اسے قتل کر کے ہی چھوڑا. ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ میں ریپیٹ کر دوں تاکہ وہ سیکوینس برقرار رہے. امیہ بن خلف کافر اور اس قبیلے سے جس کے ساتھ بدر کی لڑائی تھی، مکہ میں لڑائی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے مسلمان تھے. ٹھیک ہے. ان میں معاہدہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے بال بچوں یعنی میری فیملی جو اور میری جائیداد جو کہ مکہ میں ہے جہاں پہ کفار کی حکومت تھی، اس کی وہ حفاظت کرے گا. کون کرے گا؟ امیہ بن خلف. ٹھیک ہے. اور جو مدینہ میں ہوگی، اور مدینہ میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا مدینہ میں جو تیری ہوگی نا، کافر کی جو ہوگی اور اس کے جو فیملی ہوگی اگر کوئی ہے تو میں اس کی حفاظت میں کروں گا. یہ ایک معاہدہ تھا. پھر وہ بدر کی لڑائی آ گئی بیچ میں، اور معاہدے کے تحت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف کی جان بچانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پوری جو باقی تو ہم نے تفسیر دیکھ لی، اس پوری میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو غلط قرار دیا گیا ہو. اس میں کہیں ہے کہ صحابہ نے انہیں ملامت کی ہو. ٹھیک ہے. کافر کی حفاظت کرنا یہ ہو نہیں، بلکہ انہوں نے صرف ان کے پاؤں کو زخمی کیا، باقی انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا. چونکہ یہ حدیث اس ٹاپک پہ سائلنٹ ہے
اس وجہ سے امام بخاری نے اس سے یہ لیا ہے کہ یہ مسلمان اگر کافر کو وکیل بنائے دارالحرب میں اور وائس ورثہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اب سمجھ میں آئی صحیح بخاری کی جو ورکنگ ہے یہ اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں نیچے کہ کیا ہے۔ سو چونکہ انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا تھا تو وہ ایک دوسرے کے وکیل ہو گئے کہ اس کے بہاف پہ وہ حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، مکہ میں ہوگا سارا کچھ۔ سو جب دارالحرب میں کافر کو وکیل کرنا جائز ہے تو پھر دارالاسلام میں سے وکیل بنانا بطریق اولا جائز ہوگا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ، ہاں یہ اس کی ڈائریکشن کہ یہ اگر وہاں پہ کیا جا سکتا تو پھر یہاں تو ویسے ہی کیا جا سکتا۔ کافر، ہاں yes۔ اچھا جی، عبد الرحمن، عبد عمرو، لغت کے اعتبار سے عبد کا لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ جب لفظ عبد اللہ تعالیٰ کے اسم یا اسماء حسنہ میں سے کسی سے پہلے آئے تو یہ بے شک اللہ کے غلام کے معنی میں آئے گا، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ یہ عبد الرحمن ہے نا، یہ علیحدہ ہے، وہ الرحمن علیحدہ ہے، ملا کے پڑھنے کی وجہ سے ہوگا عبد اللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ۔ لیکن جب یہ غیر اللہ کے اسم کے ساتھ آئے تو اس کا معنی اس شخص کا غلام ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، جیسے عبد الرسول، عبد النبی اور مذکورہ حدیث میں عبد عمر، ٹھیک۔ غیر اللہ کے نام سے پہلے عبد کا غلام کے معنی میں استعمال اس آیت سے ثابت ہے۔ وان کہ آما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، سورہ نور آیت نمبر 32، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور غلاموں اور باندیوں کا، ٹھیک، عبادکم، یہ عبادکم، اپنے غلاموں، ٹھیک۔ سو یہ جب اس طرح آئے جس میں اس کا جو ملکیت ہے، جو مضاف الیہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہو، یعنی غیر اللہ ہو، کوئی انسان ہو، تو پھر وہاں پہ یہ عبد جو ہے یہ اس کے غلام کے معنی میں آئے گا کہ اس شخص نے اس کو خریدا ہوا ہے اور یہ غلام ہے۔ لیکن جب عبد کے بعد اللہ کا اسم آئے تو دیٹ مینس کہ یہ اللہ کا غلام ہے۔ اچھا، اب ایک یہاں بڑا مسئلہ ایک ہے، وہ یہی سمجھتے، چلو میں نے علیحدہ سے کرنا تھا لیکن تھوڑا سا یہی بتا دیتے، پہلے بھی کچھ بتایا ہوا، کچھ اور ڈیٹیل دے دیتے۔ ہمارے یہاں بڑے خوشی سے نام رکھے جاتے ہیں، عبد العلیم، عبد الرحمن، عبداللہ۔ تو جو پہلے بات بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی؟ عبد الخالق، کہ یہ نام میں نے آج تک کسی بچے کے نہیں رکھے عبد کے ساتھ۔ کیوں نہیں رکھے؟ اس لیے نہیں رکھے کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ عبد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلا نام استعمال کرتے ہیں، یعنی بولنا چاہیے پورا عبد الخالق اور کہتے ہیں خالق صاحب، ٹھیک ہے۔ سو سمپل خالق جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی صفات پہ کبھی برگنگ کر کے دیکھو، اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں بائیفرکیشن ہے، یہ 99 نام ہے، باقی تو 3000 ہے نا، وہ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو 99 ہے نا، اس میں بائیفرکیشن ہے۔ اس میں سارے نام ایسے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ عبد لگا کے تو رکھ لیں نام اور اس کے بعد عبد کہنا چھوڑ دیں اور وہ نام جو ہے اللہ کا صرف اسم رہ جائے، وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہوگا۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں کروا دوں گا، ایک دل کرتا ہے میرا کروا دوں، پھر میں کہتا ہوں یار چھوڑ یار، ان کسی کو کیا ضرورت ہے خام کی، سمجھے؟ وہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے۔ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے صرف اپنے نبی کے لیے رکھے ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو اس میں صرف جو ہے وہ امتیوں کے اندر بھی وہ استعمال ہو سکتی ہے، سمجھے؟ سو وہ بھی ایک سٹڈی ہے بڑی۔ اینی وے، جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ
اب یہ رکھ دیتے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ عبد کا لفظ ساتھ نہیں بولتے تو یہ کام غلط ہو جاتا ہے. پورا لفظ بولنا چاہیے، پورا. عبد الخالق، عبد الرحمن، ٹھیک ہے، عبد المعید، عبد العلیم. ہم علیم علیم کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. سو علیم صرف اللہ کی ذات ہے. بات ختم. ہاں وہ یہ جو میاں والی سائڈ پہ چلے جاؤ یا سرائکی بیلٹ میں چلے جاؤ، وہاں پہ اگر کسی کا نام ہوگا نا وہ عباد اللہ، اسے کہیں گے عباد اللہ. عباد اللہ نے کیا سی، یہ نہیں کہ کہیں گے عباد اللہ نے کیا سی، نہیں، عباد اللہ نے کیا سی. ٹھیک ہے. وہ اللہ کو عجیب ہی وہ لفظ جو ہے نا وہ بگاڑ دیتے ہیں، اللہ معافی دے. سو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب نہیں کر سکتے نا، پورا نام نہیں بول سکتے، تو پھر یہ نام بھی نہ رکھو. خام خائی کا گناہ سر پہ لیے ہوئے لوگوں نے. دوسری بات کیا ہے، دوسری اب یہ وہ ہے جو پہلے نے بتائی تھی، لیکن اب مجبوری ہے بتانا. جب ہم بچے کا نام رکھتے ہیں نا عبداللہ، میری بات کو غور سے سننا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو عبداللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کا غلام. یہ تو سمپل ہے، مگر اس کے ساتھ اگر اس کے اندر وہ صفت نہیں ہوگی جو کہ اس کے نام کو ظاہر کر رہی ہے، اگر اس کی تیاری ماں باپ اس کو نہیں کرائیں گے تو اس کا رزلٹ الٹا نکلے گا. سمجھے؟ شریعت کے مطابق جس چیز کی، جس صفت کی پریزنس اس بچے میں نہیں ہے، اس شخص میں نہیں ہے، اس صفت کے ساتھ عبد لگا کر اس کا نام رکھنا بہت سنگین غلطی ہو جائے گی. اسی وجہ سے تم لوگ دیکھ لو کہ نام کتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اعمال جو ہیں وہ اپوزٹ ہوتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی کوشش کے باوجود امیہ بن خلف کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مشرک و کافر کو امان دینے کی کوئی دلیل موجود نہ تھی. بعد ازاں سنت میں اس کا جواز عطا کر دیا گیا. حضرت ہانی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بیٹے علی کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے. یہ شخص حبیرہ کا فلاں لڑکا جادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے. قتل اس لیے کیا گیا کہ امان دینے کا کوئی وہاں پہ جواز نہیں تھا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اجازت دے دی تو پھر جواز پیدا ہو گیا. صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادع چیپٹر 9 اور حدیث کا نمبر 3171. اب یہ اس میں اور اوپر میں فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث دی ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کی حد تک انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا اور اپنی فقہ جو انہوں نے بلڈ کر دی اس کے اوپر. ٹھیک ہوگی بات. لیکن فقہ حنفی اور دوسری جو ہیں انہوں نے ایکسپلینیشن اس ٹاپک پہ کیا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹاپک پہ انہوں نے کیا دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ یہ نیچے شرح کے اندر بیان کی گئی ہے. اس لیے یہ اوپر والی جو ہے اور اس میں فرق ہوتا. اب سمجھے بات؟ سو یہ بعد ازاں ہوا. اور لیکن اس چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس حدیث میں چونکہ موجود نہیں ہے وہ کہ انہوں نے ملامت کی گئی ہو یا کچھ کی گئی ہو، تو اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.